السلام علیکم جی. ہم اکثر سوچا کرتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر جو ادارے ہیں، بھلے وہ فوج ہو، بھلے وہ ریلوے ہو، بھلے وہ بجلی فراہم کرنے والے ادارے ہوں، بھلے وہ نہری نظام ہو، یہ سارے ایک ہی لیگیسی سے الگ ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں کیا ہوا ہے، ان کے اندر کیا جوہری تبدیلی آئی ہے، یا ان کی بناوٹ اور بنت کے اندر کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ بھارت میں تو وہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہ تقسیم پاکستان سے پہلے، تقسیم ہندوستان سے پہلے کر رہے تھے، یا آزادی پاکستان سے پہلے کر رہے تھے. اور پاکستان میں ان اداروں نے دھما چوک، ان میں سے یا تو کسی کا وجود ہی عدم وجود ہو گیا ہے، یا انہوں نے ایسی دھما چوکڑی مچائی ہے. کیا ہوا ہے؟ اور خاص طور پہ ان کے ادارے جو ہیں وہ اس طرح بیہیو کیوں نہیں کرتے جس طرح ہمارے ادارے کرتے ہیں، یا ہمارے ادارے اس طرح بیہیو کیوں نہیں کرتے جس طرح کہ ان کے ادارے کرتے ہیں. یہ کم از کم یہ تاثر تھا ہمارا. اور اس کے آگے ایک دھند تھی، اور دھند تو آپ کو پتہ ہے نا کن کی ہوتی ہے، لیکن دھند تھی، اور دھند ایک شیلڈ تھی جسے کہہ لیں، اسموک سکرین تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس اسموک سکرین کے ساتھ نہیں مرے، اور اللہ تعالیٰ نے بھارت کی فوج کو ایک جنرل بپن راوت صاحب عنایت کر دیے. اور جنرل بپن راوت صاحب جو تھے، انہوں نے الحمدللہ وہی کچھ کیا جو حیدر علی کارتن. جنرل بپن راوت صاحب نے پہلے اپنے آپ کو، اور چونکہ پہلے ان کی فوج کے جو فلاسفیز ہوتی تھی ان کے باہر کوئی نہیں ہوتے تھے. اب جیسے ہی وہ باہر آیا مودی کی شکل کے اندر، تو انہوں نے آگے پہلے تو یہ ثابت کیا نا کہ بھارت کی جو فوج ہے، اس کی جو فوجی رائفل اٹھائے پھرتے ہیں وہ ذکار رفتہ، بیکار اور سال خوردہ ہو چکی ہے. اس کی تبدیلی بہت ضروری ہے. تو جو نیا ہتھیار ایمونیشن آئے گا، اس کی پھر ٹریننگز ہوں گی، اس کی کلیمیٹائزیشن ہوگی، پھر اس کی ریپلیسمنٹ ہوگی، پھر وہ لوکل ٹیکنالوجی کے ذریعے بنا کے ہم پوری جو ہماری فوج ہے جتنی بھی ہے، میرا خیال کوئی 50-60 لاکھ ہے، ہم اس کے جناب ہتھیار بندوقیں تبدیل کریں گے. اوکے. پھر اس کے بعد ٹینک جو ہیں وہ بھی رسٹک ہو گئے ہوئے ہیں. ارجن جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا یا کچھ نہیں کر پائے گا، اس کو بھی تبدیل کرنا ہے. پھر اس کے لیے ایک پورا پروٹوکول ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر ہماری توپیں جو ہیں جی، وہ گورا جو ہمیں دے کے گیا تھا، جو ساری کی ساری بر صغیر کا جب ایمونیشن تقسیم ہوا تھا تو پاکستان کو تو کچھ نہیں دیا گیا تھا، ساری کی ساری انڈیا کو دی گئی تھی. تو انڈیا کے بہت سارے لوگ کی فوجی جو ہیں وہی چلائے جا رہے ہیں. اس لیے تو تیت ہی مار دیں نا جدوں ماؤسٹوں کے نال مقابلہ ہوتا ہے تو اسی زمانے کا اسلحہ چلا رہے ہیں. اب ماؤسٹوں کے پاس جدید اسلحہ آ گیا تو وہ پھڑکا کے رکھ دیتے ہیں، پھر 30 اکٹھے ہی لٹکا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے چکرورتا، وہ کیا چکرورتا جو آپ کا ایوارڈ ہے وہ بنتا ہے اس فوجی کو جس نے یہ والا 30 فوجی جس میں مارے گئے نا، یہ والا جس نے بھی مہم پلان کی تھی نا کہ وہاں پہ میں سرکوبی کرنے جا رہا ہوں، اس کو وہ والا ایوارڈ دینا بنتا ہے کم از کم. خیر یار اپنے جیسی گل کر نہیں سکتے نا، اس لیے آپ کی بات کرتے ہیں، آپ کا نام لے کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی کی بات کریں گے تو پھر غائب ہو جائیں گے نا. تو اس لیے جو ہے یہ وہی والی بات ہے کہ وہ ٹینک جو رکھا ہوا تھا، یاد ہے نا وہ لطیفہ ہے. ہاں، وہ ایک صاحب گئے نا کہ ایک فوجی افسر صاحب نے جوائننگ دی ایک جگہ پہ، تو ان کا ایک جوان آیا، وہ کہیں ستلج کے بارڈر کے اوپر. تو ان کا جوان نے آگے کہا کہ جی مجھے 15 دن کی چھٹی چاہیے. تو انہوں نے شرارت میں کہا، فوجی افسر صاحب نے کہا کہ اچھا چھٹی تو میں تمہیں 30 دن کی دے دوں گا، لیکن پہلے تم دشمن کا ایک ٹینک لے آؤ. انہوں نے سلوٹ مار کے چلا گیا. آدھے گھنٹے بعد ٹینک لے کے آگے. صاحب بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب ہم نے دونوں طرف نے کچھ ٹینک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان کو بھی چھٹی پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارا ٹینک لے جاتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے اپنے ٹینک رکھے ہوئے ہیں نا، تو میں تو آپ کے ٹینکوں کی بات کر سکتا ہوں، اپنے ٹینکوں کے، ہمارے ٹینکوں کی آپ بات کریں. خیر واپس آتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ مائنڈ سیٹ چونکہ ایک ہی تھا، تو میں نے کہا بیہیویئر کیوں سیم نہیں ہے. تو بپن راوت صاحب نے آ کے وہ اسموک اسکرین ہٹا دی، وہ پڑے کر دیا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے سارے ہتھیار چینج ہوتے ہیں انہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نہ صرف کہ زمینی فوج کے ہتھیار چینج ہونے ہیں، کہ بلکہ ہوائی فوج کے پاس بھی آپ کے کچھ نہیں ہے. ایک رافیل ہے جو آپ نے، رافیل 2000 جو ہے وہ آپ نے اتنی دیر پہلے، رافیل نہیں، میراج 2000 جو ہے، اور اب آپ رافیل تو اس کی پھر فرمائش پہ لایا گیا نا. اس کے بعد آپ نے کوئی انڈکشن ہی نہیں کی. تیجا آپ بنائے جا رہے ہیں تیجا بنائی جا رہے ہیں 1982 سے بنائے جا رہے ہیں، 40 سال ہو گیا بنی جا رہا ہے. اور ایئر فورس جو ہے وہ اگر کسی ایئر چیف کی ذاتی خواہش یا ذاتی مفادات کی بنیاد پر یا کسی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کے پریشر میں آ کے ان کا آرڈر پلیس کر بھی دیتی ہے، تو اگلا چیف آ کے وہ آرڈر چک کے پڑے مارتا ہے، اور وہ انڈکٹ نہیں ہو پا رہا.
تو اس کا مطلب ہے کہ انڈکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر وہ بھیجا نا رشیا, انہوں نے کہا کہ ویسٹ کی ٹیکنالوجی, حالانکہ امریکہ جو تھا وہ تو F-16 کی فیکٹری لگا کے تیار, جنرل ڈائنامکس جو ہے وہ تو F-16 کی فیکٹری لگا کے دینے کو تیار تھا. انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟ نلائق فوجی نیا کام سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. نئی ٹیکنالوجی جب سیکھیں گے تو اس کے انز اینڈ آؤٹ, اس کی آپریشن, اس کی سموتھ آپریشن, اس کا ٹرن آؤٹ ٹائم, اس کا وہ سارا کچھ آپ کو سیکھنا پڑے گا نا. اپنی جو ہوتی سینہ کو ٹرین کرنا پڑے گا. تو نلائق لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر گھوم پھر کے ہم رسٹک مسترد شدہ اذکار رفتہ روسی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ گئے, اور انہیں کہا کہ جناب Su-30 دے دیں ہمیں. ٹھیک ہے, سو بھی بعض لوگوں سے کہتے ہیں, لیکن یہ Su-30 ہے, وہ Su-30 دے دیں, MiG-29 دے دیں ہمیں. وہی پرانا سودا لے کے تو ہم واپس آ گئے. ٹھیک ہے, حالانکہ ہمیں اسٹریٹجیکلی, تصویراتی طور پہ, ڈپلومیٹیکلی تو ہم, میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, انڈیا امریکہ کے اس میں چلا گیا نا, تو یہ امریکہ کا ایسا نان نیٹو کوارڈ ہوگا اتحادی جس کے پاس ساری ٹیکنالوجی روس کی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو خیر, روس امریکہ کو بہت سارے قوانین جو ہیں وہ اس کے لیے کرنا پڑیں گے. تو یہ ساری وارداتیں جو ہیں یہ بپن راوت صاحب نے ڈالی. انہوں نے ایئر فورس کے اندر, نیوی کے اندر بھی واردات ڈال دی جناب. انہوں نے نیوی کے بھی کچھ نئی چیزیں اس میں اندر انڈکٹ ہو رہی ہیں, اگرچہ وہ ڈومیسٹک ان کی انڈیجنس ٹیکنالوجی ہی ہے. ایئر فورس کے اندر بھی انہوں نے بہت ساری نئی چیزیں انڈکٹ کروائی ہیں. لیکن اصل واردات کیا تھی؟ اصل واردات تھی انو منو تے مینو بھی گنو. ہمارے ہاں تو ایک آدھ ایکسٹینشن, ایک دو ایکسٹینشن سے کام چل جاتا ہے. وہاں پہ تو اس نے ایک پرماننٹ عہدہ کریٹ کروایا کہ جس کے اوپر پہلا میں ہی تقرر رہوں گا اور تب تک تقرر رہوں گا. اب دیکھیں یہ کامن فیکٹر ہے. بنگلہ دیش میں چلے جائیں, وہ تیسری ایکسٹینشن ہے اس گینڈے کی جس کا بھائی دنیا بھر کے اندر پیسے پکڑتا پھر رہا ہے, اور ویڈیوز بن گئی ہیں اور الجزیرہ کے اوپر ڈاکومنٹری چھپ گئی ہیں. جو انڈیا کا اپنا بنگلہ دیش کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے, جس نے وہاں سے پکڑ کے لوگوں کو اتنا قتل و غارت گری سے مارا ہے کہ اتوں کی آبادی ریورس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنے کے پولیس مقابلے میں اس نے کیے ہیں, اتنے کے پولیس مقابلے کیے ہیں کہ رے رابطہ نام, اور فوج نے, وہاں کی فوج نے اتنے کے بنگالی پکڑ کے مارے ہیں کہ اب وہاں پہ مین پاور نہیں ملتی. اور اس کا بھی تو چوتھی ایکسٹینشن اس کی ڈیو ہے, میرا خیال ہو گئی ہے یا ڈیو ہے, پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا. اور اس کا بھائی کھلے عام لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ آپ کا جو بزنس ہوگا اس کا 20% ہمیں دیں, اور جناب ہم آپ کو بزنس کی گارنٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, 8% پہ اکانومی چل رہی ہے, بزنس اپرچونیٹیز تو ہوں گی, ہماری طرح مائنس میں تو نہیں ہے ان کی اکانومی. اسی طرح یہاں پہ انڈیا میں 11% پہ اکانومی چل رہی ہے. تو کس فوجی افسر کے منہ میں پانی نہیں آتا ہوگا کہ ان اپرچونیٹیز میں سے کچھ ہمیں بھی اپرچونیٹی ملے. ٹھیک ہے, تو اب وہاں پہ ادارہ جاتی طور کے اوپر, پاکستان میں یہ کام 1958 میں ہو گیا تھا, چلیں الحمدللہ ان کے ہاں بھی ہو گیا. اب انہوں نے ادارہ جاتی طور پہ, ہماری اکانومی تو گئی کبھی 5 سے اوپر نہیں نا, 5 ساڑھے 5 سے اوپر, ان کی اکانومی تو بہت ہی اوپر گئی ہے. اور وہاں پہ تو بہت بڑے بڑے عسکری بینک بنیں گے, عسکری ہاؤسنگ اسکیم بنیں گی, AWT ہاؤسنگ اسکیمز بنیں گی, DHAs بنیں گے. ٹھیک ہے نا, فوجی دلیہ بنے گا. وہاں پہ تو اس کی اپرچونیٹیز ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ ہے. ان کی اکانومی ایک تو ہم سے بہت بڑی ہے, اور دوسرا بڑی سپیڈ کے ساتھ اوپر جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بھی ان کے گھر میں آگ لگی دیکھ کے نا اندر سے ایک کمینی سی خوشی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے اب ان کا بھی بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہے. چلے 50 سال بعد ہی ہوا ہے, لیکن شروع تو ہوا ہے نا. بپن راوت صاحب کو سلوٹ, سلام ان کو. ٹھیک ہے, اور جس طرح مودی صاحب نے وہاں کی سول سوسائٹی کو, اور وہاں پہ جو کانفلکٹ اور مزاحمت کا اگر کوئی بیانیہ تھا اس کو شٹ اپ کروایا ہے, اور اس کو محدود کیا ہے اور مارجنلائز کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی جو اس کے بعد اب وہاں کی سول سوسائٹی کی طرف سے اتنی مزاحمت تو نہیں آنے لگی. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے اگر یہاں پہ 12,000 ہیں دوگلی جنگ کی, ابلاغی جنگ کے مجاہدین پڑھتی ہوئے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 18,000 ہیں, تو وہاں پہ تو 1 آدھ ملین ہوں گے نا جی. ویسے بھی وہاں پہ IT کی لٹریسی تو بہت بڑھیا ہے بھیا.
ہاں وہاں پہ تو آئی ٹی کی لٹریسی جو ہے وہ اتنا تو ان کا ایکسپورٹ ہے نا بھائی. تو وہاں پہ بھیا تو جب اتنا زیادہ ہے تو پھر وہاں پہ بھونکنے والے بھی زیادہ ہوں گے. لیکن بپن راوت سلوٹ ہے آپ کو, آپ کی عظمت کو سلام. آج کے لیے اتنا ہی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم جو ہے ایک پروگرام کرتے ہیں اکانومی کے اوپر, دادا پوتا شو کے نام سے. اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.